الأنبياء وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. وگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانے مدد نما درہائے بستہوار دے کلید کرم کشا. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف العلوم والأسرار، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب قدوس قرآن مقدس فرقان معظم میں ایمانداروں کے لیے انعامات کا تذکرہ فرماتا ہے. ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. سب سے پہلی بات آمنو ہے، صاحب ایمان ہوں، اور دوسری بات وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نیک عمل کی قبولیت ایمان والی سند کے بغیر نہیں ہے. ایمان والی سند ہے تو نیک اعمال قبول ہیں، اور اگر سند ایمان نہیں ہے
تو نیک اعمال بھی قبول نہیں ہیں۔ ایمان کی سند کیا چیز ہے؟ ہم اگر مکتب میں تعلیم حاصل کریں تو ہمارا کورس جب اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے تو ہمیں سند سے نوازا جاتا ہے، اور وہ دلیل ہوتی ہے کہ اس نے 10 سال میں، 5 سال میں، 20 سال میں جو پڑھا ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کو ایک پروف کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ ایک سند بھی دے رہے ہیں۔ آپ اس سند کے زیر سایہ جو کام اس سند کے تقاضوں کے مطابق کرے گا وہ شخص کامیاب ہوتا جائے گا۔ جب سند مل گئی تو سند حاصل کرنے کے بعد، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد، اس سند کے تقاضوں، اس سرٹیفکیٹ کے تقاضوں کے مطابق جس نے وقت گزارا وہ کامیابیاں حاصل کرتا جائے گا۔ ہر سند اور ہر سرٹیفکیٹ کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم اپنے مدارس کی بات کرتے ہیں، ہماری اسناد جو ہوتی ہیں، چاہے حفظ القرآن کی ہو، تفسیر القرآن کی ہو، حدیث شریف، دورات الحدیث کی ہو، یا پھر علم طریقت کے روح سے سند خلافت ہو، یا کسی بھی چلہ وظیفہ کی سند ہو، دلائل الخیرات شریف کی سند ہو، حزب البحر کی سند ہو، کسی بھی معاملے میں جب سند جاری کی جاتی ہے تو اس میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس نے حاصل کی ہے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس حاصل کی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو سند جو ہے، سرٹیفکیٹ جب کسی بھی تعلیم کے حوالے سے مل جاتا ہے تو سند کے تقاضوں پر، سرٹیفکیٹ کے تقاضوں کے مطابق جو محنت کرتا رہے گا وہ شخص کامیاب ہوتا جائے گا۔ تو حضرت انسان کو بھی ایک سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا، ابن آدم کو بھی ایک سند عطا کی گئی ہے۔ وہ سند کیا ہے؟ وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک عظیم الشان سند ہے، اور یہ ایسی سند ہے، ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس کے بغیر صاحب ایمان کے ایمان کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ سند ہے کہ جس کے پاس موجود ہے اس کو صاحب ایمان کہا جائے گا۔ اب اس سند کے تقاضے کیا ہیں؟ اس سند کے تقاضے کیا ہیں؟ آئیے حدیث شریف سماعت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چابی جس کے دندانے نہ ہوں تالا نہیں کھولتی۔ تالا کھولنے کے لیے جو بھی چابی ہوتی ہے، پرانے زمانوں کی چابیاں بھی تھیں، آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے نت نئی ورائٹی آتی جائے گی کچھ نہ کچھ اس میں دندانے ضرور ہوتے ہیں، اس کے سائڈ میں ہوں، اس کے سینٹر میں ہوں۔ دندانوں کے بغیر چابی تالا نہیں کھول سکتی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک چابی ہے، چابی جنت کے دروازے کی ہے۔ اس چابی کے ساتھ جنت کے دروازے کو، لگے ہوئے تالے کو کھولا جا سکتا ہے، مگر جنت کے دروازے پر لگا ہوا تالا کب کھلے گا؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی چابی کے دندانے ہوں گے،
اور فرمایا کہ اس چابی کے دندانے کیا ہیں؟ 5 وقتی نماز کی پابندی، ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صاحب استطاعت پر حج کی پابندی، حقوق اللہ کے معاملات ہیں، حقوق العباد کے معاملات ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یہ سب دندانے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزوں کا ایک اکٹھا مجموعہ تیار ہوگا تو گویا تیرے ہاتھ صحیح سلامت درست چابی آ گئی، اور جب تیرے ہاتھوں چابی آ گئی تو اللہ رب قدوس کے انعامات والے گھر کو لگے ہوئے دروازے کو لگے ہوئے تالے کو کھولنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سند ہے ایمان کی۔ اور میں نے پہلے ایک جملہ بولا کہ سند کے تقاضوں کے مطابق جو وقت گزارے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو ایمان والے کے لیے جو سند ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس سند کے تقاضے وعامل الصالحات میں شامل کر دیے گئے۔ نیک اعمال، صالح اعمال، اعمال ایک ہوتا ہے اچھا عمل، ایک ہوتا ہے صالح عمل۔ صالح عمل کیا ہے؟ نیک عمل، اچھا عمل وہ اچھا عمل ہے، مگر صالح عمل کا کچھ فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صالح عمل وہ ہے عمل کرنے والے کے عمل کرنے پر اس کے ماحول میں خوشبوئیں بکھر جائیں، اس کے ماحول میں خوشبوئیں بکھر جائیں۔ یعنی تو نماز پڑھے تو تجھ کو دیکھنے والے نمازی بن جائیں، تلاوت قرآن تو کرے تجھ کو دیکھنے والے قاری قرآن بن جائیں، حج تو ادا کرے تجھ کو دیکھنے والے حج کا ذوق اور شوق رکھنے والے پیدا ہو جائیں، زکوٰۃ تو ادا کرے دیکھنے والوں کو، تیرے ساتھیوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ آ جائے، اور اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق اس انداز سے ادا کر کہ تجھے دیکھنے والوں کو نصیحت آ جائے اور طریقہ آ جائے کہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور اصول و ضوابط کیا ہیں۔ یہ سب چیزیں وعامل الصالحات میں شامل ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب جو شخص نے ایمان والی سند کو لے لیا، سند ایمان کو لے لیا، ایمان کا سرٹیفکیٹ لے لیا، اور ایمان کے سرٹیفکیٹ کے اصول و ضوابط کے مطابق ساری زندگی گزار لی، بس اس کے پھر مرنے کی دیر ہے، یا اس کے کف سے انصری سے روح پرواز کرے گا تو سیدھا جنت میں جا پہنچے گا۔ سیدھا جنت میں پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا اس کو ٹائم ہی نہیں اور کوئی لگے گا، سارے معاملات ہوں گے سیدھا جنت میں۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے میدانی معاشر میں حاضری جو ہے وہ ختم کر دی جائے، نہیں، وہ سارا کچھ ہی ہوگا، مگر اس انداز سے ہوگا کہ گویا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب کچھ ہو بھی جائے گا بہت آسانی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ سب معاملات اس کے سیدھے ہو جائیں گے اور جنت میں پہنچنے کا حقدار ہو جائے گا، اور قبر میں ہی اس کے لیے جنت کے دروازے والی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا کہ ہر صبح و شام ہر لمحہ وہ جنتی ہواؤں کو حاصل کرتا رہے گا اور خوشی کے انداز میں اپنا وقت گزارتا رہے گا۔ تو ساری زندگی سرٹیفکیٹ ایمان کا حاصل کرنے کے بعد، ایمان کے سرٹیفکیٹ کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزار لی، رب قدوس ارشاد فرماتا لہم جنات النعیم، ان کے لیے جنات نعیم ہے۔ جنات نعیم کا لفظی معنی ہے نعمتوں والا باغ، نعمتوں والا باغ، ایسے باغات جس میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا۔ اب وہ نعمتوں کا، جنات نعیم کا جب حقدار ہو جائے گا تو رب قدوس فرماتا ہے کہ وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ رب قدوس کا وعدہ حق اور سچ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا، غلبے والا، حکمتوں والا ہے۔ اب صرف 2 ہی کاموں کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے، ایک ایمان کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو صاحب ایمان بنا دیا، اور دوسرا ایمان کے سند کے تقاضوں کو پورا کرنا، وہ عامل الصالحات میں ہے۔ جب نیک اعمال کرنے میں ہم اپنا وقت صرف کریں گے تو
تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلا جہان جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اب آئیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ دنیا میں جو لوگ غربت کی حالت میں وقت گزارتے رہے، اب بات وہ بھی اسی زمرے میں ہے کہ صاحب ایمان بھی ہوں اور صالح عمل کرنے والے بھی ہوں، ایمان کی سند بھی ہو اور اس سند کے تقاضے بھی پورے ہوں، وہ شخص دنیا میں مالدار بھی ہو سکتا ہے، صاحب تبنگر بھی ہو سکتا ہے، اور غربت کی حالت میں وقت گزارنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غرباء کے لیے، اپنی امت کے، اپنے غلاموں کے، غریب لوگوں کے لیے جو خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ قیامت میں جنت میں پہنچنے کے لیے جو صاحب ایمان غریب ہوں گے وہ مالدار ایمانداروں سے 500 سالہ مسافت پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں ایمان کے مطابق وقت گزارا، ایمانیات کے مطابق وقت گزارا، اعمال صالح کرتے کرتے زندگی گزاری، اگرچہ وہ دنیا میں غربت کی حالت میں رہے، وہ صاحب ثروت جو ہیں، تبنگر والے جو ہیں، مال والے جو ہیں، ان سے 500 سالہ مسافت پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وہ ایمان میں بھی تھے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے تھے، غربت کے باوجود ایمان کو نہیں چھوڑا، غربت کے باوجود ایمان کو نہیں چھوڑا، غربت کے باوجود وہ ہر ممکن ایمانی تقاضوں پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، تو اللہ انہیں یہ انعام عطا فرماتا ہے رسول اللہ کے صدقے کہ گویا 500 سالہ مسافت وہ جنت میں پہلے پہنچ جائیں گے ان لوگوں سے کہ جو صاحب ثروت تھے۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میدان محشر کے قیام کے بعد پل صراط سے گزر ہے، جس پل صراط کی چوڑائی تلوار کے دھار کے برابر ہے۔ تلوار کے دھار سمجھتے ہیں؟ چھری کی دھار جس سمجھ سے کاٹا جاتا ہے سبزی کو یا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو دھار بولتے ہیں۔ کاٹ دینے والی جو سائڈ ہوتی ہے چھری کی، تلوار کی، اس کو دھار بولتے ہیں۔ پل صراط کی موٹائی وہ تلوار کی دھار برابر ہوگی، چوڑائی تلوار کی دھار کے برابر ہوگی، یعنی وہ موٹی ہوگی ایک بال کی مقدار میں، اور تلوار سے تیز ترین ہوگی۔ اس پر سے گزرنا ہے، اور جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا وہ اسی حساب سے اس پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ اب آئیے وہ ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں کہ وہ پل صراط پر سے گزرنے والا صاحب ایمان گزرے گا تو اچانک گر پڑے گا، دوزخ میں گر پڑے گا، اور بے چینی کے ماحول میں وہ پریشان حال ہوگا، تو وہ کوشش کرے گا کہ دوزخ کے کنارے تک پہنچے۔ وہ دوزخ کے کنارے تک پہنچ جائے گا، کہے گا کہ اے اللہ بہت گرمی ہے، بہت سختی ہے، مہربانی فرما مجھے یہ دوزخ کے کنارے تک آنے کی اجازت عطا فرما۔ وہ دوزخ کے کنارے تک پہنچ جائے گا، کچھ لمحات کے بعد کہے گا کہ یا اللہ مجھے یہ دوزخ کے دروازے تک باہر کو آنے کی اجازت عطا فرما۔ رب قدوس وہ بھی اجازت دے دے گا۔ کچھ لمحات کے بعد کہے گا کہ یا اللہ وہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں بہت اچھی ہے، مہربانی فرما مجھے اس تک پہنچنے کی اجازت دے دے۔ وہ درخت بھی اللہ کی رحمتوں کے ہوں گے، وہاں پہنچے گا۔ کچھ لمحات گزارنے کے بعد پھر کہے گا کہ یا اللہ تو مہربان ہے، اس سے وہ آگے والا حصہ جو ہے نا وہاں بہت اچھی چھاؤں ہے، وہاں پہنچنے کی اجازت فرما دے۔ رب قدوس ارشاد فرمائے گا کہ تو بار بار اجازت مانگ رہا ہے،
کہے گا کہ یا اللہ اب میں نہیں دوبارہ کہتا کچھ. ایسے کرتے کرتے 2-4 بار یا پھر آگے ہوتا جائے گا، آگے ہوتا جائے گا، آگے ہوتا جائے گا. بالآخر اللہ کریم فرمائے گا کہ اب تجھے اجازت نہیں ہوگی. کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ تجھ سے اور ڈیمانڈ نہیں کروں گا. تو ایسے کرتے کرتے پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، چلتے چلتے بالآخر وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا. جب جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، پیچھے دیکھتا ہے دوزخ ہے، آگے دیکھتا ہے جنتی بہاریں ہیں. وہ کہے گا کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، مہربانی فرما اور مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دے. رب قدوس فرمائے گا تو بار بار وعدہ کرتا ہے، بار بار وعدہ خلافی وعدہ کرتا ہے، پھر نئی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تیری، پھر نئی طرح بار بار تو سوال کرتا ہے. کہے گا کہ یا اللہ اب میں کچھ نہیں کہتا. اب اس کو اجازت ہوگی، وہ جنت کے دروازے کے اندر داخل ہو جائے گا. جب اندر داخل ہوگا تو اہل جنت اس کو دیکھیں گے، اہل جنت اس کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ میں چونکہ گھرا تھا، گرنے کی وجہ سے اس کا سارا وجود جو ہے وہ دوزخ کی آگ اور تپش کی وجہ سے جلا ہوا ہوگا. اور جنتی اس کو دیکھیں گے، کہیں گے اوہ دیکھو بھئی وہ دوزخی آ گیا، وہ جہنمی آ گیا. اب وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے کرم فرما ہی دیا، مجھے جنت میں پہنچنے تک اجازت فرما ہی دی اور یہ مجھے دوزخی کہہ رہے ہیں. رب قدوس کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے بندے اس نہر میں نہاؤ، نہر حیات میں، جنتی نہر میں وہ ڈبکی لگائے گا. وہ تازن ہوگا یا باہر نکلے گا تو سارا اس کا وجود صاف ستھرا ہوگا اور صرف ایک جسم کے ایک حصے پر تھوڑا سا نشان رہ جائے گا علامت کے طور پہ، اور وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. اب آگے احادیث مختلف ہیں کہ اس کو کیسا محل ملے گا، کس انداز کا محل. ایک روایت کے مطابق ہے کہ اس کو 70 گز مربع لمبائی چوڑائی میں محل ملے گا اور اس میں 70 محل ہوں گے جو ہر محل 70 گز لمبا چوڑا ہوگا اور ہر محل میں ایک ایک سرخ رنگ کا گنبد بنا ہوا ہوگا اور ہر گنبد تلے ایک ایک خاتون اس کے لیے ہوگی جنتی حوروں میں سے، اور وہ ہر ایک جو ہے اس کے لیے خدمت کے لیے اپنا اظہار محبت کرے گی اور عیش و عشرت کے ساتھ وہ شخص جنت میں وقت گزارے گا. اب یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے سارا بیان کر دیا ہے. تو اہل حق جو بزرگان دین ہیں، یہاں پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج یہ کہنا تو بہت آسان ہو گیا کہ ہم نبی کے ہیں، جنت ہماری ہے، جنت نبی کی ہے. یہ واقعی بات درست ہے، مگر ہم نبی کے کس انداز کے ہیں؟ ہم کیسے ہیں نبی کے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری؟ کیا ہم اپنے شبانہ روز معاملات کو رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق اس حد تک اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم غلطی میں تو نہیں ہیں، بھول میں تو نہیں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اور ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حضور کی رضامندی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز